الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا صلى الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دوستو، بزرگو، الحمدللہ آج ہمارا یہاں جھاوریاں شہر میں دوسرا ماہانہ درس انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ تمام دوستوں کی اس میں شرکت محض قرآن کریم کے درس و تدریس کے لیے
اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے۔ آج کا درس چونکہ محرم الحرام کے بابرکت اور محترم مہینے کے اندر آ رہا ہے، اور یہ مہینہ تاریخی اور اسلامی حیثیت سے بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور پھر اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حرمت، عزت، ادب، عظمت کے ساتھ ساتھ کئی جلیل القدر ہستیوں کی شہادتوں کی یاد بھی یہ تازہ کرتا ہے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ کا شاید کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں کسی اسلام کے مجاہد یا سپوت نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گلشن اسلام کی آبیاری نہ کی ہو، لیکن ان ایام میں جن شخصیات کی شہادتوں کی یاد ہمیں آتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دربار رسالت میں خاص مقام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مومنوں کے دل میں بھی ان ہستیوں کا خاص مقام ہے۔ تو اس مقام اور اس درجے کی مناسبت سے اس موقع پر ہر طرف، ہر جگہ پہ ہر کوئی مختلف طریقوں سے ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر یہاں مسجد میں بیٹھ کر ان ہستیوں کے ذکر خیر کا موقع اگر مل جائے اور ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم بھی ضرور ان کے تذکرے سے اپنے دلوں کو منور اور اپنے دماغوں کو معطر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی پیچھے 18 ذو الحجہ شہید مظلوم کی شہادت کا دن گزرا کہ اسلامی تاریخ میں ایسا مظلوم ترین شہید اور کوئی نہیں جتنا مظلوم ترین شہید حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا اور بڑا منظور نظر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا خاوند، حضور کے گھرانے کا چشم و چراغ، اگر ان کی عظمت و سیرت کا بیان شروع کر دیا جائے تو پھر بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔
پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس محرم کی 1 تاریخ کو جو یوم شہادت ہمیں یاد دلاتا ہے جس عظیم شہید کی، وہ شہید مصلی رسول ہے، کہ جسے حضور کے مصلی پر حالت نماز میں مسجد نبوی کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ان کی عظمتوں کا اگر سلسلہ شروع کر دیں، وہ بھی ایک طویل عنوان ہے کہ آقا علیہ السلام کے دربار میں ان کی مقبولیت اور ان کی عظمت اور ان کے درجے، وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ یوں کہوں کہ ان کی عظمتیں تو ایسی عظمتیں ہیں کہ جن کی گواہی بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹھپا لگانا، مہر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں صحابہ کے سامنے کہ میں نے ایک قمیص پہنا ہوا ہے، نہ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف لوگوں کے بدن کے اوپر قمیص ہے، یہ جو پہننے کا کپڑا ہوتا ہے، کسی کا سینے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا پنڈلیوں تک، لیکن میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا ہے وعلیہ قمیص یجرہ، کہ ان کے اوپر جو قمیص ہے وہ لٹک رہا ہے ان کے پاؤں تک اور زمین پہ گھسٹ رہا ہے، یوں پورا وجود ان کا اس قمیص نے لپیٹ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے دین، کہ دین کا رنگ کسی پہ اتنا چڑھا، کسی پہ اتنا چڑھا، کسی پہ اتنا، کسی پہ پنڈلیوں تک، اور میرا عمر وہ ہے کہ اس کا سارا وجود ہی دین کے رنگ میں رنگا گیا، اس کا سارا وجود ہی دین میں رنگا گیا۔ تو ایمان سے بتاؤ یہ فاروق اعظم کے دین کی گواہی میرے نبی کی زبان سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دوسرے لفظوں میں کہوں، فاروق اعظم کے دین پر مہر میرے نبی کی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ کیا کوئی افسانہ ہے؟ نہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے ایک اور خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں نے دیکھا ہے دودھ کا پیالہ ہے، اور میں نے اس دودھ کے پیالے کو پیا ہے، اور اتنا پیا ہے کہ دودھ میرے ناخنوں تک آ گیا۔ خواب ہے نا، خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی میں اتنا بھر گیا، سیراب ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں رج گیا، اتنا پی لیا کہ دودھ میرے ناخنوں تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب میں نے پی لیا تو میرے بعد وہ دودھ میرے فاروق اعظم نے وہ پیالہ مجھ سے لے لیا اور وہ بھی سیراب ہو گئے۔
یعنی مجھ سے پھر کس نے لیا؟ وہ فاروق اعظم نے وہ پیالہ، اور پھر انہوں نے پیا اور وہ سیراب ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہ، تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبیر ہے العلم۔ تعبیر کیا ہے؟ علم۔ یعنی دودھ کی تعبیر علم ہے کہ میرے اوپر علم اللہ کا وہ اتنا میرے اوپر نازل ہوا، یا میں اس علم کو میں نے اتنا حاصل کیا کہ میرا وجود بھر گیا، ٹپکنے لگا علم، یعنی علم کی اخیر ہو گئی۔ اور پھر میرے بعد وہ علم اگر سب سے زیادہ کسی کو نصیب ہوا ہے تو عمر بن خطاب کو نصیب ہوا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس خواب سے اور اس حدیث سے فاروق اعظم کے علم کی گواہی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں ہر وقت کے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ ہوں، علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ یہ حدیث سن کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کتنے بڑے عالم تھے کہ حضور نے انہیں علم کے شہر کا دروازہ کہا۔ لیکن کیا آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ ایک حدیث کو لے کے آپ علی المرتضیٰ جیسے عظیم صحابی کے علم کی گواہیاں تو دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس حدیث کو لے کر فاروق اعظم کے علم کی گواہی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ علم کا فیض جس ہستی نے حاصل کیا وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اگرچہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ روایت پہ محدثین کا کیا کلام ہے، بہرحال یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کا علم بھی مسلم، آخر میرے نبی کا شاگرد ہو، براہ راست میرے نبی کے علوم جس کے سینے پہ پڑے ہوں، وہ علم میں رنگا نہ جائے تو اور کیا ہو؟ اس کے علم کی گواہیاں تو مسلم ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں علی المرتضیٰ کا علم کمال کا علم ہے، وہیں پہ فاروق اعظم کا علم بھی وہ ہے جس کی گواہی خود آمنہ کے لال دے رہے ہیں۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یکم محرم الحرام ان کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آگے چلیں تو 10 محرم الحرام آ جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے ایک عظیم صحابی رسول کی کہ جو صرف صحابی نہیں بلکہ میرے نبی کا پیارا بیٹا اور نواسا بھی ہے، جو میرے نبی کے سینے پہ پلتا بھی رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ کے اندر لے کے چوسا بھی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب پیدا ہوا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے گھٹی بھی اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ یہ وہ ہے کہ پیدائش کے بعد جس کے پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی خوراک میرے نبی کا لعاب دہن تھا۔ یہ وہ ہے جس کا نام بھی میرے نبی نے خود رکھا۔ یہ وہ ہے جس کا عقیقہ بھی 7ویں دن میرے پیغمبر نے خود فرمایا۔ یہ وہ ہے
کہ جس کی ادنا سی تکلیف بھی میرے نبی کو گوارا نہیں، یہ وہ ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ پلا ہے، یہ وہ ہے جو میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کے واللیل کی زلفوں سے کھیلتا رہا ہے، یہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کا پیارا ہے، یہ وہ ہے جو فاطمۃ الزہرا جیسی خاتون جنت کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ وہ ہے جو علی المرتضیٰ کے دل کا چین ہے، یہ وہ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، یہ وہ ہے کہ جسے دیکھ کے میرے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے بدن کو میرے نبی سونگنے لگتے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اٹھانا تو ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے، دبانا بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، سونگنے کا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں جب خوشبو لینی ہوتی ہے تو عطر اور کستوریاں اور دنیا کی خوشبوئیں سونگھتے ہو، اور جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حسن و حسین کے بدن کو سونگھتا ہوں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، ان کے بدن کو سونگھنے سے جو خوشبو مجھے نصیب ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے نبی کے گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ 10 محرم الحرام ان کی مظلومانہ شہادت کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو یہ تینوں اسلام کی عظیم شخصیات، سیدنا عثمان غنی ہوں یا سیدنا علی عمر بن خطاب ہوں یا سیدنا حسین بن علی ہوں رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب میرے نبی کے شاگرد ہیں، یہ سب میرے نبی کے صحابی ہیں، اور ان کی باقی فضیلتیں تو دوسرے نمبر پہ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو ان کی ہے ہی میرے نبی کا صحابی ہونا۔ صحابیت کا درجہ یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں محفوظ نہیں رہی۔ خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو اس میں تو ہر بندے کے پاس اپنی بات پھیلانے کا موقع اسے مل گیا ہے، اس کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا ہے، وہ جو بولے، جو لکھے، جو کہے، جو پڑھے، جو لگائے، جو چڑھائے، وہ آنن فانن دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو اس دور میں خاص طور پہ صحابہ کرام کی عظمتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جتنے تک یہ چراغ اصحاب رسول کی محبت کا دلوں میں روشن نہیں ہوگا اتنے تک کبھی بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے صحابی، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ رفیق، ساتھی، دوست۔ اور صحابہ اس کی جمع ہے، یعنی میرے نبی کے جتنے ساتھی تھے ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت وحشی تک تمام صحابہ کرام کی اس قدوسی جماعت کا ایک نام ہے صحابہ کرام۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ درجہ کتنا اونچا درجہ ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحابیت کا درجہ کتنا اعلیٰ درجہ ہے؟ صحابیت کا درجہ وہ درجہ ہے، اللہ میں تمہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا سمجھاؤں۔ چلو ایک روایت کا میں سہارا لیتا ہوں آپ کو مقام صحابیت سمجھانے کے لیے۔ جب جنت میں جنتی جائیں گے نا، توجہ ذرا میری طرف کریں، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر نعمت دے دے گا، حتی
تاکہ اپنے دیدار والی سب سے بڑی نعمت بھی ان کو مل جائے گی۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ایک سب سے بڑی نعمت تو ابھی میں نے تمہیں دی نہیں۔ لوگ حیران ہوں گے جنتی کہ اللہ جنت نچھاور کر دی، اپنے دیدار کے مزے دے دیے، اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس سے بڑھ کے سب سے جنت کی سب سے آخری نعمت میں تمہیں یہ دے رہا ہوں کہ اب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اے اہل جنت میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب ہمیشہ کے لیے کبھی میں تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اپنی رضا کی، بولو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو یہ سب سے آخر میں ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں اب سب سے بڑی نعمت اور آخری نعمت یہ دینی ہے کہ آئندہ اب میں ابد الآباد تک ہمیشہ ہمیش کبھی تم سے ناراض، رضا کی خوشخبری۔ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کے مقام کا کہ جو نعمت تجھے مجھے جنت میں جا کے ملنی ہے اور ساری نعمتوں کے بعد ملنی ہے، اصحاب رسول کی عظمتوں کا کیا عالم ہے کہ وہ نعمت اللہ نے صحابہ کو اسی دنیا میں عطا فرما دی۔ جو ہم نے جنت میں جا کے لینا ہے وہ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دے دیا۔ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں راضی ہو گیا اے میرے پیغمبر، میں تیرے یاروں سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، رضی اللہ، سارے بولو رضی اللہ۔ یہ صحابہ کی تعریفوں کے وہ ترانے ہیں جو خود میرا اللہ قرآن کریم میں گا رہا ہے، جو خود میرا اللہ قرآن کریم میں ہمیں بتلا رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اے میرے پیغمبر اپنے یاروں کو کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ نعمت جو باقی ساری امت کو جنت میں جا کے ملنی ہے، وہ نعمت میں نے تیرے یاروں کو اسی دنیا میں نصیب فرما دی ہے۔ یا اللہ کیوں دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَضُوا عَنْ، دینے کی وجہ یہ ہے جب وہ مجھ سے راضی ہو گئے تو پھر میں ان سے راضی کیوں نہ ہوں؟ میں نے ہر مصیبت سے انہیں گزارا، میں نے ہر آزمائش سے انہیں گزارا۔ توجہ میری طرف کیجئے، میں نے انہیں ہر ابتلا، ہر آزمائش، ہر امتحان میں سے گزارا، لیکن کمال ہے یا مجال ہے کہ کسی موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ان کا دل تنگ ہوا ہو۔ کمال ہے اتنی برداشت، قوت برداشت میرے محمد کے یاروں میں صحبت پیغمبر کی وجہ سے جو منتقل ہو گئی ہے۔ مجال ہے کہ کسی موقع پہ کوئی پیچھے ہٹاؤ، مجال ہے کہ کسی موقع سے پہ کسی نے ایمان چھوڑاؤ، مجال ہے جو کسی موقع پہ کسی نے میرے محمد کا دامن چھوڑاؤ۔ انہیں مکے کے چوک میں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، یہ لٹک گئے، میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا،
یہ لیٹ گئے لیکن میرے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے اپنے وجود کے ذرے ذرے تو کروا لیے لیکن میرے پیغمبر کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹے، انہیں آگ میں ڈال کے جلا دیا گیا لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حالانکہ اللہ کریم قرآن کریم میں پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر جس وقت میرے نبی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحانات میں انہیں مبتلا کیا۔ بعض اوقات کسی مومن بندے کو سر پہ آرا رکھ کے اس کے بدن کو چیر دیا جاتا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹتا، بعض اوقات کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے کسی کے بدن کو چھیل دیا گیا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا، لیکن پھر بھی ایک موقع پہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ایک موقع پہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی، اتنے جو ہم پسے جا رہے ہیں ظلم کی بھٹیوں کے اندر، متا نصر اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سینتنے گئے کدھر میں نے شک پیا، میں تاں واسطے ذرا رک گیا۔ جاگ رہے ہو؟ توجہ کرو۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، پچھلی امتوں کے متعلق فرمایا انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، اتنی آزمائشیں ان پہ ڈالی گئیں، لیکن امت محمدیہ کے متعلق فرمایا گیا، صحابہ کے متعلق فرمایا گیا زلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا۔ اتنے مصائب دنیا کے اندر دین کے لیے کسی قوم یا کسی امت نے برداشت نہیں کیے جتنے مصائب اصحاب محمد الرسول اللہ نے برداشت کیے۔ ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے، ان کے وطن سے انہیں نکال دیا گیا، ان کے مال متاع سے انہیں بے دخل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، ان کے وجود کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کے وجود کو پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، ان کے وجود پہ کوڑے برسائے گئے، آگ میں جلایا گیا، ہر بار ظلم کا آزمایا گیا، لیکن یہ اتنے ڈٹ گئے، اتنے پکے ہو گئے، اتنے مستقیم ہو گئے، اتنے ثابت قدم ہو گئے کہ میرا اللہ بھی گواہیاں دیتا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ کیسے کمال کہ میرے نبی نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، جو مصیبت بھی میں نے ان کے اوپر ڈالی ہے انہوں نے اپنا خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اپنی زبان پہ کبھی شکوہ شکایت والے الفاظ نہیں لائے۔ جب یہ میرے اوپر راضی ہو گئے، جس حال میں میں انہیں رکھا یہ راضی رہے، ان کے باغوں کو میں نے اجاڑا یہ راضی رہے، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں یہ راضی رہے، ان کے مال کو لوٹ لیا گیا یہ راضی رہے، ان کی بیویوں کو ان سے چھین لیا گیا یہ راضی رہے، انہیں اپنے وطن مکہ سے بے دخل کر کے دھکے مار مار کے نکال دیا گیا یہ پھر بھی راضی رہے۔ یہ ہر معاملے میں جب راضی ہیں تو پھر میں ان سے کیوں راضی نہ ہوں؟ میرا پیغمبر میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے بعد میں راضی ہوا، یہ مجھ سے پہلے راضی ہو گئے۔
میں ان پہ بعد پہ راضی ہوا، یہ مجھ سے پہلے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں پھر کیوں راضی نہ ہوتا؟ پھر اللہ ایسا راضی ہوا کہ اللہ نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے قرآن میں۔ اللہ ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تک تو قرآن شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جن لوگوں پہ میرا انعام ہوا وہ انعام یافتہ طبقہ صحابہ کا سورۃ البقرہ شروع کی، اور شروع ہوتے ہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن بھی میں نے ہدایت کا سرچشمہ اور خزانہ اور خزینہ بنا دیا تو انہی متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا رب مانو، وہ کہنے لگے ہم اتنے تک نہیں مانیں گے جتنے تک وہ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ارنا اللہ جہرۃ، اللہ ہمارے سامنے لے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے دیکھ کر ماننے کا مطالبہ کیا، اور میرے محمد کے یاروں نے بن دیکھے اللہ پہ ایمان لایا۔ صرف بن دیکھے ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان بھی ایسا کامل درجے کا لایا، دیکھا بھی نہیں لیکن اس کے لیے گھروں کو قربان کر دیا، دیکھا بھی کوئی نہیں اور اس کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، دیکھا بھی کوئی نہیں اور اپنا مال بھی لٹا دیا، متاع بھی لٹا دیا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، انہیں حکم ہوا تھا بنی اسرائیلیوں کو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایک سجدے والا حکم بھی نہ مانا تھا، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور ڈال دیے۔ اللہ کہتے ہیں تَتَجَافَى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور میرا پیغمبر ذرا دیکھ تو صحیح، ساری کائنات رات کے آخری پیر کے اندر نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لیکن تیرے یار بستروں سے اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے میرے آگے جھکے ہوتے۔ مما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ انہیں اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا تھا خرچ کرو تو کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ معاذ اللہ کوئی فقیر ہو گیا ہے، اس کے پاس ختم ہو گئی ہے ہر چیز جو ہم سے مانگنے لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا ہے، اور ادھر یہاں دیکھیے ذرا اصحاب محمد الرسول اللہ کو جس وقت کہا گیا کہ اپنے مالوں کو خرچ کر دیجئے، ادھر سے غزوہ تبوک کے موقع پہ دیکھیے عثمان بن عفان میرے نبی کے چندے پہ پہلی دفعہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے دیتا ہوں۔
دوبارہ چندہ کیا، اس نکر سے اٹھ کے ادھر سے آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اور دیتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ اعلان ہوا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں 100 گھوڑا اور دیتا ہوں۔ 1000 سواریوں کا بندوبست حضرت عثمان نے کر دیا۔ اور جس وقت 5ویں مرتبہ میرے پیغمبر نے پھر اعلان کیا، پھر چندہ کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ زندگی لگائی ہے، شام کے سفر کیے، ملکوں پھر پھر کے ایک ٹکا جوڑا ہے، جمع پونجی اکٹھی کی ہے، اور آج جس وقت آپ نے مطالبہ کر دیا ہے گواہ رہ جانا، میرے پاس اس وقت صرف اور صرف جو سکے ہیں وہ سونے اور چاندی کے 5.5 کلو ہیں، آپ گواہ ہو جائیے، وہ 5.5 کلو سونا میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ غریب ہو گیا جو ہم سے مانگتا ہے، بنی اسرائیلی، اور میرے نبی کے شاگرد کیا کہہ رہے تھے؟ سب کچھ دے۔ فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اور ایک پھر اللہ آیا تو آخر میں ہے لیکن سارے سب پہ چھا گیا۔ اور صدیق اکبر جو اپنے گھر کے دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ مار مار کے آیا ہے کہ کہیں کوئی سوئی بھی میں صدیق کے گھر میں نہ رہ جائے، اپنے پورے گھر کا سامان میرے محمد کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ انجے آردہ بھی کوئی عاشق دنیا ویکھے ہو سی، ایک اسی بھی عاشقاں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، تیری صورت لسانی تو گھتا میں گھول جگ سارا، تیری خندہ پیشانی تو، ایک تو اور میں جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نفلی صدقہ تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ بھی ادا۔ لیکن ہاں اسی بڑے بڑے عاشق دیوڑا کچھ نہیں، کچھ عمل کے میدان میں نہیں آنا، لیکن ہم عاشق ہیں۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، تو اللہ نو کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو میں اس لیے تھوڑا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں اصحاب پیغمبر کا، ان کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ نوجوانوں، ان کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ۔ یہ محرم کا مہینہ خاص طور پہ صحابہ کرام پہ تبرہ، صحابہ کرام پہ تان و تشنیع، صحابہ کرام کو گالم گلوچ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ اللہ، اب یہ تفصیلیں ہیں، میں ان میں نہیں جاتا، اور نہ ہی اس کا کوئی یہاں اس کی گنجائش ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ کی عزتوں کے محافظ بن جائیے، آپ صحابہ کی عزت پہ چوکیداری کیجئے، آپ صحابہ کرام کی عزت کے پہرے دار بن جائیے۔ اللہ اللہ، نظر رکھیے اپنے دائیں بائیں اردا گرد، کوشش کیجئے ماحول کو پرامن رکھیے، کوئی ایسا وقوع اس محرم کے دنوں میں کم از کم ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں تو ایسا نہ ہو کہ جس سے امن و امان کو نقصان پہنچے، کیونکہ امن و امان عزیز ہے، لیکن جب صحابہ کی عزت آ جائے امن و امان کے مقابلے میں تو پھر صحابہ کرام کی عزت امن سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتی۔ بہرحال صحابہ کی عزتوں کے پہرے دار بنیے، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ آج اگر ان کو کہا جائے یہ کامیاب نہیں، کوئی فتوے لگائے یہ منافق تھے معاذ اللہ، اوپر اوپر سے ساتھ ملے رہے، میرے نبی کی ہمدردیاں لینے کے لیے ساتھ ملے رہے، غنیمتوں کے مال اکٹھا کرنے کے لیے ساتھ لگے رہے، اندر سے سچے نہیں تھے، پکے نہیں تھے، مخلص نہیں تھے، کھرے نہیں تھے، ہائے میں اور کیا پیش کروں اس پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے علم ما فی قلوبہم، اے میرے پیغمبر ان کے سامنے، تیرے سامنے تو ان کے بدن ہوتے ہیں، تو ان کے ظاہر کا صرف گواہ ہے، تیرے ان کے دلوں کے
پہ تو تیری پہنچ نہیں، کیونکہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ عقیدہ ہے نا آپ کا؟ دلوں کے رازوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر، تیری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو ان کی گواہیاں دیتا ہے، تو انہیں ایوارڈ دیتا ہے، تو انہیں اعزاز دیتا ہے، تو انہیں انعام دیتا ہے، تو انہیں تسلیاں دیتا ہے، تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن اے میرے پیغمبر تیری پہنچ ان کے دلوں تک تو نہیں۔ مت کہ کوئی کالا کل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ صحابہ کے دلوں میں کھوٹ تھا، مت کہ کوئی صحابہ کا دشمن کل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا، نفاق تھا، کفر تھا، فسق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں علم ما فی قلوبہم، اے میرے پیغمبر دلوں کا میں حال جاننے والا ہوں، اور میں قرآن میں گواہی دے رہا ہوں کر رہا الیکم الکفر، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا، کفر بھی کوئی نہیں تھا، والفسوق نافرمانی بھی کوئی نہیں تھی، والعصیان اور نافرمانی بھی کوئی نہیں تھی، نہ ان کے دلوں میں کفر تھا، نہ فسق تھا، نہ نافرمانی تھی۔ اللہ پھر یہ کون ہو گئے؟ تو بھی تو گواہی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اے میرا محمد جتنے ہدایت پہ پکے تیرے شاگرد نکلے ہیں اتنا کائنات میں اور کوئی نہیں نکلا ہے۔ تیری میری ہدایت یافتیاں پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ صحابہ کی ہدایت اور صحابہ کا تقوی، صحابہ کی پرہیزگاری تو وہ ہے جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ تو رکھو گے نا صحابہ کی عظمت دل میں؟ کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے، ابو بکر صدیق نے یہ کیا، بی بی فاطمہ کا حق غصب کیا، کوئی کہے حضرت عمر نے فاطمہ الزہرا کا دروازہ جلا دیا، ان کے پیٹ میں ٹانگ ماری، ان کا حمل گر گیا، کوئی آپ کو کہے عثمان خائن تھا، بیت المال سے پیسے وصول کرتا رہا، خیانت کرتا رہا، کوئی آپ کو کہے جناب اقربا پرور تھے، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ لگاتے رہے، کوئی آپ کو کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اللہ اکبر۔ آپ نے سارے اعتراضوں کا ایک جواب یاد کرنا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے معتبر گواہی اللہ کے قرآن کی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے رضی اللہ، اچھا اگر انہوں نے کوئی نقصان کیا بھی صحیح، کوئی غلطی کی بھی صحیح، تیری میری کیتی نہیں یا اللہ دی کیتی ہو سی؟ کوئی نقصان اگر صحابہ نے کیا تو کس کا کیا ہوگا؟ اللہ رسول کا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اف اللہ عنہم، اے میرے نبی گواہ رہ جائیے میں نے تیرے صحابہ کو معاف کر دیا۔ عفا عنکم، معاف کر دیا۔ تو جن کو اللہ معافی کے ایوار دے رہا ہے پھر کسی کے اعتراض کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بولیے بھائی۔ آخری بات، محرم کا مہینہ ہے، ان دنوں آپ نے یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے بھی آپ یا آپ کے گھر والے یا آپ کے بال بچے شرک مبتلا نہ ہو، شرک میں مبتلا۔ ان دنوں میں شرک فعلی ہوتا ہے، فعلی، آگے پیچھے تو شرک اعتقادی ہوتا ہے نا، عقیدوں کی محنت ہوتی ہے، جی حضور عالم الغیب ہیں، جی حضرت علی مشکل کشا ہیں، عقیدے جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات غیر اللہ کو دی جاتی، لیکن ان دنوں کے اندر شرک فعلی ہوتا ہے، یعنی جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ ہر گلی پہ آپ کو ملیں گے جگ گلاس لے کے کھڑے ہوئے، ہر چوک پہ آپ کو ملیں گے سبیل لگائے ہوئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سبیل کس کے نام کی ہوتی ہے؟ صرف نظر و نیاز کا حقدار بھی صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا اگر کسی اور کا نام لگا دیا جائے کسی چیز پر وہ چیز حرام ہو جاتی۔ مت کہ آپ کہیں مولوی صاحب فتوے لگا رہے ہیں، میں آپ کو قرآن کا ایک حوالہ بتا کے جاتا ہوں، آپ کے گھروں میں قرآن ہوں گے، ترجمہ دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، شیعہ کا ہو، اہل حدیث کا ہو، جس کا ہو، آپ گھروں میں ترجمہ پڑھیں۔ سورۃ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 3۔
آیت نمبر، سورت کا نام سورۃ المائدہ، پارہ 6واں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام چیزیں بتائیں، فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے جس پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا، جس پہ نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا۔ غیر اللہ کون ہوں دن؟ لوگ سمجھتے ہیں حضرت علی، حضرت حسین، پنج تن پاک، نبی ولی، اے غیر اللہ نہیں، اے تاکہ اللہ دے رنگے ہوئے، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے بڑے پیارے، اللہ دے بڑے محبوب، تے اے غیر اللہ کیویں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں بھائی؟ جب اللہ ایک ہے تو یہ سارے غیر اللہ ہو گئے، اور غیر اللہ کے نام پہ جب کوئی چیز لگتی ہے عبادت اور ثواب کی نیت سے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ ثواب اور عبادت کی نیت سے۔ اور جو کہتا ہے 11ویں غوث العظم کے نام کی، وہ دی نیت ثواب دی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی؟ کوئی نہیں ہوندی۔ کوئی نہیں ہوندی تو وہ تو دودھ کیوں دیندا؟ اگر اس کی نیت ثواب کی نہیں 11ویں دینے والے کی، تو وہ اپنا دودھ کسی کو کیوں دیتا ہے؟ انہیں کوئی دیندا کسی نو ایک گلاس بھلا کتھے دین دیں؟ دیتا کیوں ہے؟ ثواب کی نیت سے دوں گا، حضرت صاحب برکتیں دیں گے، نہ دیساں تا کوئی نقصان نہ ہو ونجے، نہ دیا تو نقصان نہ ہو جائے۔ سبیل حضرت امام حسین سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں دی جاتی ہے؟ دیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ سانکاں بی بی زینب دے نا دیاں پکائیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ کونڈے امام جعفر صادق کے نام کے دیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ یہ جس کے بھی نام لگایا جا رہا ہے یہ غیر اللہ کا نام ثواب کے لیے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام لگانے سے چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ لہذا غیر اللہ کے نام پہ پکی ہوئی بنی ہوئی کوئی چیز بھی کھانے کی ہمیں اجازت، تو اس سے بچنا ہے۔ حلال پاکیزہ خود گھر بنائیں، خود گھر کھائیں، بچوں کو کھلائیں، باہر پہ تاکہ امید ہی نہ ہو، بچہ باہر نکلے ہی نہیں، باہر کے کھانے کی امید نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اللہ، اور دھوکہ بھی ہے۔ اے نظر اللہ تے نیاز حسین کے وے جی دھوکہ۔ توجہ میری طرف کرو، میں سمجھاتا ہوں۔ نظر ہوندی ہے بندہ کہے نا یا اللہ تو میرا یہ کام کر، بیٹا دے، کاروبار چلا، برکت دے، روزی دے، تو میں دیگ پکاؤں گا، بکرا ذبح کروں گا۔ اے جڑا اللہ نو اسا آکھیا نا بھی اے کام تو کر، اے ہوندی نظر۔ بولو یہ کیا ہوتی ہے؟ اے منت بھی انو آدھے ہیں۔ نظر منت ایک چیز ہے، جیڑا کام اللہ دے کولوں اسا کراونا ہے انو کیا دے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ میرا آواز بہ گیا لیکن توڑا تو کوئی نہیں بیٹھا۔ وہ اصل تھوڑا لوڈ زیادہ ہوتا ہے، جمعہ شمعہ بھی پڑھایا ہوا ہے تے توڑا درس تا چلو وقت بھی کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کل لینا کہ بڑھ سی۔ بہرحال مسئلہ سمجھ لو آپ، وہ سر ضروری تو نہیں نا، مسئلہ سمجھ لو۔ اے جڑا کام اسی اللہ نو آدھے ہیں تو کر، بیٹا دے، عزت دے، روزی دے، برکت دے، اینو کیا آدھے نا نظر۔ تے وقت جیڑی شے میں مننی ہوئی ہے بھئی تو اگر ایک کام کیتا تو میں دیگ چڑھاؤں گا، بکرا ذبح کروں گا، شیرینی تقسیم کروں گا، کوئی کام، اے ہوندی ہے نیاز۔ جیڑا کام اسی وقت کرنا انو کیا آدھے نا، او زور نال بولو، نیاز۔ اچھا
ہوں میں دسو ذرا، ہم نے اللہ کو کہا تو مجھے بیٹا دے، میں بکرا ذبح کروں گا، تو میرا کام کر، برکت دے، نفع دے، میں تیرے نام پہ دیگ چڑھاؤں گا۔ تے جس لے اللہ دے چھوڑیا، پتر مل گیا، روزی مل گئی، برکت مل گئی، ہن حق کے بندا ہے بھائی جس دتی ہے نیاز بھی کس دے نام دی ہونی چاہیے، تے اسی کیا دے نظر اللہ تے نیاز حسین، کام ادو کرا لو تے نیاز ہی دے دیتی رکھو۔ یہ دھوکھا بندا کہ نہیں اللہ دے نال؟ او بولو تو صحیح، یہ دھوکھا بندا۔ پتہ نہیں تساں یہ گل کدی سنی ہے کہ نہیں سنی، یہ سمجھاون واسطے میں عرض کیتی ہے، یہ دھوکھا بندا ہے اللہ دے نال، نظر اللہ کام سارے ادو کڈھا لو تے نیاز حسین، نظر بھی اللہ دی تے نیاز بھی، نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ کی۔ ان دنوں میں شرک عام ہوتا ہے تو کبھی نہ زبان سے کسی کو مشکل کشا کے نعرے لگائیں، نہ شرک فعلی کریں، غیر اللہ کی نیاز نہ کھائیں، نہ بچوں کو کھانے دیں، اور نہ کچھ اور کسی طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ بس اپنے ایمان کو بچا کر، صحابہ کی عزتوں کے پہرے لگا کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، صحابہ کی عظمتوں کے ترانے گا کے، ان کی محبتوں کو دلوں میں بسا کے محرم گزاریے، انشاءاللہ محرم گزر جائے گا، صحابہ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، تیرا میرا ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں ملے گی، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرے سو جو میں نے کہہ دیا اللہ اپنے دربار میں قبول کرے۔ میں بولتا لیکن کوئی اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آواز میرا بند ہو گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔